हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, कितनी बार बोलूँ। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाया करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आज की स्टोरी हमें दोबारा से स्पूकी पाथ ने भेजी है, जिनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उनके चैनल को लाजमी चेकआउट करना है आप लोगों ने। और बिना किसी देरी के स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट्स ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, पॉपकॉर्न्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस इकबाल सरगोदा से आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद है आप लोगों की सबकी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। अब तो हर तरफ बरसात है, बारिशें हो चुकी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी से सबको आराम मिलेगा। और आज जो मैं वाक़या आपको सुनाने आई हूँ वो दो भाइयों का है जिन्होंने हाल ही में अपना मकान सेल किया, और क्योंकि अब वो मकान जो था उनकी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी था। दो भाइयों की फैमिलियां थी, बीवी बच्चे थे और फिर साथ में ज़ाहिर बात है उनकी अम्मी भी थी, तो उनके लिए अब ये घर छोटा पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम अब नया घर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, बच्चों के अलग कमरे वगैरह सब इस तरह से बनाएंगे, अम्मी का अलग कमरा बना लेंगे। तो अब वो उन्होंने अपना पुराना मकान सेल कर दिया, तो उन्होंने रेंट के लिए फिर एक काफ़ी सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को कहा और काफ़ी मकान देखे भी। तो फिर एक मकान उनको बड़ा पसंद आया था, तो उसके लिए जब उन्होंने बात की मालिक मकान से, तो उसने कहा ये तो मैं 25,000 पे चढ़ा चुका हूँ। तो अब इनको बड़ी परेशानी लगा कोई। इन्होंने कहा ये तो मकान हमें बड़ा अच्छा लगा था कि चलो हम आराम से यहाँ पर रह सकेंगे। खैर फिर वो मालिक मकान ने साथ ही इनको ये कह दिया कि चलें, अगर आप ऊपर का मकान लेते हैं वो सेम ऐसा ही सेट है तो मैं आपके साथ ताउन करूँगा। अब इन्होंने वैसे इस्तहज़ाइया अंदाज में कहा कि क्या ताउन करेंगे, 15,000 में दे देंगे। तो मालिक मकान ने फ़ौरन ही कह दिया हाँ ठीक है, मैं आपको 15,000 में दे दूँगा। ये बड़े खुश हुए और हैरान भी हुए कि कहाँ 25,000 और कहाँ 15,000। खैर इन्होंने अपनी शिफ्टिंग वगैरह की और फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान में इनका मकान जो ज़ेर तामीर था वो भी, उसका भी काम चलता रहा। तो 2 महीने तो बहुत अच्छे इनके गुजर गए, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बड़े अच्छे से इनका काम चलता रहा। तो लेकिन 2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो इनकी अम्मी थी ना, वो बड़ी बावज़ू हर वक्त रहने वाली ख़ातून थी और नमाज रोज़े की पाबंद थी, नवाफिल वगैरह भी अदा करती रहती थी। तो उनको कुछ अजीब चीज़ें ऐसी नज़र आनी शुरू हो गई। कभी उनको कोई ऐसा लगता है जैसे कोई बंदा सोफ़े पर सोया हुआ है उनके कमरे पे, तो फिर अचानक से वो गायब हो जाता। या फिर कभी ऐसा होता कि इनको कोई बड़े खूबसूरत बच्चे बच्चियाँ नज़र आते। तो शुरू में तो उन्होंने अपना वहम भी समझा, फिर उन्होंने ये सोचा कि शायद कहीं आस पड़ोस में से आते हों, तो या नीचे वाले जो किराएदार हैं उनके बच्चे हों। लेकिन फिर इनकी बहू ने बताया कि नीचे वाले जो हैं वो तो सिर्फ़ एक मियाँ बीवी रहते हैं, उनके बच्चे तो हैं ही नहीं। तो आपका अम्मा जी आपका वहम होगा, आप हर वक्त वजीफ़े वगैरह पढ़ती रहती हैं ना, तो इसलिए बस आपको वहम हो गया होगा। तो बात आई गई कर दी उन्होंने, लेकिन अम्मा जी काफ़ी मुतफक्र हो गई और उसके अलावा उन्होंने अपनी पढ़ाई में और भी इजाफ़ा कर दिया। लेकिन उनको बहरहाल डर ज़रूर लगता रहता था, घर से उनको खौफ आता था थोड़ा। तो इसी तरह फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन और गुजर गए इसी तरह से। तो इनके घर में सालगिरह थी, तो रात को सारे सालगिरह में मसरूफ़ थे, रात को सो नहीं सके सही तरह। तो दिन में इनकी बहू जो हैं वो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और मियाँ वगैरह जो हैं उनके और उनके देवर वो अपने काम पर चले गए। तो इन्होंने कहा चलो अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये अम्मा जी के कमरे में ही सो गई। अभी थोड़ी देर ही सोई थी तो इनकी आँख खुल गई अचानक से, और इन्होंने देखा कि एक भद्दा सा मोटा सा लड़का है और उसकी 3 उंगलियाँ, हाथ की ना उसकी 3 उंगलियाँ थी और मोटी सी उसकी नाक थी और अजीब भद्दे से उसके होंठ थे और खौफ आ रहा था उससे। तो इनको ऐसा लगा जैसे वो इनको टच करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो इतनी खौफज़दा इनकी चीखों पुकार करती बाहर निकल गई कमरे में से। तो अम्मा जी ने पूछा क्या हुआ, तो कहती हैं आप बिल्कुल सच कहती थी, जो आप कहती थी मुझे भी वही आज चीज़ें नज़र आई हैं ना। तो खैर इन्होंने फिर बात की, जब ये रात को मर्द घर आए तो इन्होंने उनसे बात की कि बहू ने भी कहा कि नहीं अम्मा जो कहती थी ना वो ठीक है, मुझे भी इस तरह से। उन्होंने कहा लो जी अब नया तमाशा शुरू हो गया, सारा दिन काम करके आओ, थके हारे आओ, मकान भी बनवाओ और उसके बाद आकर इनकी उल्टी सीधी बातें सुनते रहो। मजाक उड़ाने लग गया वो। खैर इनको भी इग्नोर कर दिया। फिर ऐसा हुआ कुछ और दिन गुजर गए, तो इनके जो देवर थे उनको एक दिन बुखार हुआ था।
تو وہ بھی اسی طرح کام پر نہیں گئے اور اماں جی کے کمرے میں سو گئے. اب وہ تھوڑی دیر ہی سوئے ہیں تو ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا وہی حالات دیکھے کہ مختلف بچے بچیاں اور ایک وہ موٹا بھدا سا لڑکا اور سارا کچھ. انہوں نے جب سچویشن دیکھی تو وہ بھی بڑے خوف زدہ ہو گئے، لیکن پھر بھی مرد تھے تو اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط رکھا کہ کوئی نہیں ایسے ہی ہے. تو خیر اسی طرح پھر دن گزرتے رہے. تو خیر انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے کہا کہ شاید نا اتنا بڑا گھر ہے تو یہ ہماری عورتوں سے صحیح صفائی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، کچھ اس طرح تو ہو سکتا ہے صفائی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی کوئی چیزیں وہاں پر پناہ لے گئی ہوں یا کوئی اس طرح سے. انہوں نے نیچے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو کوئی صفائی والی نہیں آتی نا. پھر انہوں نے پڑوس میں سے پتہ کیا تو وہاں پر ایک آپا تھی بہت پرانی وہاں کی کام والی. تو ان کو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے 40,000 روپے لے لو، 4,000 روپے لے لو ہم سے، اور نا 4,000 روپے مہینے کے حساب سے تم ہم سے لے لو، اور ایسا ہے کہ ہمارے نا گھر کی صفائی اچھے طریقے سے کر دیا کرو نا، سارے کونے قدرے ہر چیز کو صحیح صاف صفائی کرو. اس نے کہا 4,000 کے آپ تو مجھے لاکھ روپیہ بھی دے تو میں تو اس مکان کی صفائی کبھی بھی نہ کروں. انہوں نے کہا کیوں، ایسی کیا بات ہوگی، ہم سے ایسی کیا غلطی ہوگی؟ انہوں نے کہا ایسی غلطی نہیں، آپ نے تو یہ مکان لے کے ہی بہت غلط کیا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس مکان میں تو بہت کوئی جنات وغیرہ کا سایہ ہے اور یہ بڑا منحوس گھر ہے. یہاں پر جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ان کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں، اور اس مکان میں تو بہت عرصے سے کوئی آیا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے بڑے ہی ایک دم پریشان ہو گیا. انہوں نے نیچے والے کرایہ داروں سے بات کی، ان کو کہا کہ بھئی مالک مکان کا نمبر وغیرہ لیا اور پھر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ رابطہ ہی نہ ہوا. تو وہ نیچے والے کرایہ داروں سے بھی پتہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو صرف 6 تاریخ کو کرایہ لینے آتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا. خیر پھر اس کے بعد اسی طرح تھوڑے دن اور گزر گئے تو ان کے گھر میں اب اور بھی کام خراب ہونا شروع ہو گیا. ان کے فریج میں سے گوشت وغیرہ گم ہو جاتا. پہلے تو یہ سمجھتی بڑی بھابھی کہ شاید چھوٹی بھابھی نے پکا لیا ہوگا یا کیا. پھر انہوں نے آزمانے کے لیے بھی انہوں نے بعض ایسی کوشش کی کہ بھئی پتہ چلائیں، تو پتہ چلا کہ نہیں وہ تو واقعی غائب ہی ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو کوئی میٹھی چیزیں وغیرہ یہ بناتے تو وہ بس جاتی. اب کھانا بھی خراب ہونے لگ گیا، ان کو کافی پریشانی ہونی شروع ہو گئی. تو اب مجبوری بھی یہ تھی کہ مکان نے تو 8-9 مہینے میں تیار ہونا تھا، کیونکہ وہاں ٹھیکیدار نے یہی بتایا تھا کہ 8-9 مہینے میں آپ کو بنا کر دے دوں گا، کمپلیٹ کر دوں گا مکان. اب کافی یہ پریشان بھی تھے اور پھر یہاں سے جا بھی نہیں سکتے تھے. تو ایک دن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ان کی چھٹیاں چل رہی تھیں بچوں وغیرہ کی، گرمیوں کے دن تھے. تو بڑے بھائی جو ہیں نا وہ انہوں نے کہا چلو میں چھت پر چارپائیاں وغیرہ تمہاری لگا آتا ہوں، تو چھت پر سوتے ہیں، نیچے بہت گرمی ہے. تو چھت پہ وہ گئے ہیں، تو ابھی وہ اوپر گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے 20 سے 25 لوگ دیکھے جو عجیب و غریب تھے، دیکھنے میں بھی بڑے خوفناک لگ رہے تھے. کچھ تو ان میں بڑے ہی ایسے خوفناک تھے. تو ان میں سے ایک بہت ایسے بوڑھا سا بندہ جو تھا، بہت خطرناک خوفناک سی شکل تھی اور لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی انسانی مخلوق ہے. تو اس نے ان کو گھورا اور اس کی آنکھوں میں سے نا ایسے روشنی سی نکل رہی تھی، اور اس نے نا ان کو اشارہ کیا اور منہ سے بغراتے ہوئے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اس گھر سے چلے جاؤ. تو یہ تو ان کے تو پسینے چھوڑ گئے، ان کو تو برا حال ہو گیا خوف کے ہمارے. یہ تو نیچے گئے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے فٹافٹ اپنے دوست کو کال کی، اور اپنے دوست کو کال کر کے، کافی ان کا اچھا پرانا گہرا دوست تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی اسی وقت، رات کا ٹائم تھا حالانکہ، تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ابھی اسی وقت یہاں سے نہ آ رہا ہوں تمہارے گھر، اور میں بس تمہیں برداشت کرنا پڑے گا اور تم مجھے منع نہیں کرو گے اپنے گھر آنے سے. دوست نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کہ، انہوں نے کہا نہیں بس میں آ کے ہی بتاؤں گا. انہوں نے فٹافٹ جو کچھ سامان یہ پیک کر سکتے تھے اپنے بچوں کو بھی کہا اور بھابھی کو بھی اور بھائی کو بھی اور امی کو بھی، جو کچھ سامان یہ لوگ پیک وک کر سکتے تھے جلدی جلدی میں انہوں نے سامان پیک کیا اور اپنے دوست کے گھر چلے گئے. دوست نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اس نے بھی ان کو باقی جو ٹائم تھا اپنے گھر میں برداشت کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کیا. اور اس کے بعد یہ کہ ان کا اپنا مکان بن گیا اور یہ اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے، اور ان کا جو سامان کچھ تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا جو یہ نہیں جلد بازی میں اٹھا سکے تھے. تو انہوں نے بارہا کوشش کی کہ اپنا سامان جا کر لے آئیں، تو لیکن جب یہ وہاں جاتے تو وہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ یہ پھر واپس آ جاتے. بعض اوقات وہاں مکان کی اینٹیں گرنا شروع ہو جاتی ان کے اوپر، کبھی سیمنٹ ایسے گرنا شروع ہو جاتا، یا ایسا لگتا جیسے زلزلہ آ گیا ہے. تو اس طرح کے کام ہونے لگ گئے. تو اب یہ کافی پریشان تھے، سامان بھی قیمتی تھا، بھاری سامان سارے ادھر ہی پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر اس دوران میں ایک بزرگ سے بات کی اور ان کو کہا کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے، ہمارا سامان وہاں پر پڑا ہوا ہے. تو بزرگ نے کوئی ذائچے وائچے بنائے اور حساب لگایا، تو اس نے کہا کہ تم تو شکر کرو تمہاری جانیں بچ گئی ہیں، اب اس سامان کو بھول جاؤ اور اپنے لیے زندگی کے لیے
نیا سامان خرید لو اور شکر کرو کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پر تو بہت خطرناک قسم کے جنات کا سایہ تھا وہاں پر نا، اور وہ وہیں پر رہائش پذیر ہو گئے ہوئے تھے، کیونکہ گھر کافی عرصہ بند رہا تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے اس کو اپنا گھر بنا لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ تمہاری، کیونکہ اماں جو تھیں وہ پرہیزگار اور نمازی اور وظیفے وغیرہ کرتی رہیں، تو ان کی وجہ سے ہی تمہاری بچت ہو گئی، تو اس لیے تمہیں اپنی ماں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور تم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز وغیرہ کی پابندی کرو۔ تو باقی اب اس سامان کو تم بھول جاؤ۔ اب انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، انہوں نے اس سامان کا خیال ہی اپنے دل میں سے نکال دیا اور اپنے گھر کے لیے پھر وہ سامان نئے لے لیے۔ تو بہرحال ابھی بھی جب ان کو وہ سارا یاد آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی وہ، اور ساتھ ہی شکر بھی اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کے جانی و مالی نقصان سے بچایا۔ تو باقی بس ابھی اپنے گھر میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں اپنے گھر میں۔ بس یہی آج کا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ آمین سو آمین، بہت بہت شکریہ مسز اقبال، بہت اچھی سٹوری تھی، اور میں نے پہلے بھی بہت بار بولا ہے کہ مطلب اپنی ویڈیو میں کہ جب بھی آپ لوگ گھر دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ اگلا بندہ آپ کو اتنے کم ریٹ پہ دے رہا ہے، تو اس میں پکا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی۔ کوئی مکان سیل کر رہا ہے، ارجنٹ ریکوائرمنٹ پہ کر رہا ہے اور اس کا ریٹ بہت کم ہے، تو پکا اس مکان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہی ہے۔ ورنہ آج کل جتنا مطلب مہنگائی ہو گئی ہے اس دور کے حساب سے، اور وہ وہاں پہ آپ کو ایک گھر، وہ مطلب نیچے والا پورشن یا جو بھی تھا، پورشن سے مجھے تھوڑا سا نا اندازہ نہیں ہے، تو وہ ایک پورشن اس نے 25 کا دیا، دوسرا وہ 15 پہ کیسے مطلب دے سکتا ہے؟ تو بھئی آپ لوگ اپنی عقل میں ہاتھ مارا کریں، اپنے جان و مال کی حفاظت کیا کریں، ٹھیک ہے، اور ذرا سوچ سمجھ کے کچھ بھی کیا کریں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے کم پیسوں کی لالچ میں اپنی جان سے ہاتھ نہ گوا بیٹھیے گا کسی دن۔ اور دوسری بات، میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ کہیں پہ آپ لوگ شفٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ اس گھر کی اچھی طرح صفائی کروا لینی چاہیے، آس پاس محلے والوں سے پوچھ لینا چاہیے، قرآن خوانی تو لازمی کروانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو چیز آپ کام شروع کرو گے نا، پھر اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، تو اس طرح ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ باقی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، اور اگر سٹوری پسند آئی ہے تو بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں آگے، اور اپنا بہت 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 خیال رکھیں، اس طرح کی تمام پرسرار حرکتوں سے بہت محفوظ رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔